گھروں کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود اندازہ لگائیے نا کہ گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر نسل نو کی تربیت کی بات کرنی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، سرے سے کام ہی نہیں ہو رہا۔ انفارچونیٹ ہمارے لیے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے گھروں کے اندر بطور والدین جو ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پلر ہے، بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے نسل کو پروان چڑھانے میں، وہاں پہ بالکل کام نہیں ہو رہا۔ آپ کاموں میں مصروف ہیں، فائنینشیل جو کرائسز ہیں اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی جو معاشی مسائل ہیں اس میں گھرے ہوئے ہیں، پھر جو معاشرتی مسائل ہیں اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور تربیت جو کرنی ہے نسل کی اس کے اوپر آپ کی توجہ، ہماری توجہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھروں کے اندر بڑوں کی رسپیکٹ کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا، گھروں کے اندر چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا، گھروں کے اندر اپنے ملک اور قوم سے محبت کرنے کا جذبہ اجاگر کرنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا، اور تو اور جو ایک اپنا ہی بچہ ہے، جو اپنی ہی بچی ہے، اپنی اولاد کو اس قابل بھی بنانے کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا کہ کل کو جب وہ بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے ساتھ مسئلے مسائل آئیں گے تو وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا، جب وہ شادی شدہ ہونے کے بعد پھر بچوں کا باپ بنے گا، مزید رشتہ دار اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اس کے جو دوسرے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ شادی شدہ ہو جائیں گی، مزید ایک خاندان جو ہے وہ بڑھ جائے گا، پھیل جائے گا، تو اس دوران جو ہے وہ کیسے وہاں سے نکلے گا، کیسے میانہ روی اختیار کرے گا، دوسروں کی باتوں کو کیسے برداشت کرے گا، دوسروں کو کیسے ہینڈل کرے گا، بیوی کے حقوق کیا ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، اس کے اوپر کیا فرائض نئے آ جائیں گے جو اس نے اپنی اولاد کے ادا کرنے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر تو میں کہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر گھروں میں ڈسکشن ہونی چاہیے۔ جب آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اچھا ماحول بنائیں، اچھے ماحول میں اچھے انداز سے ان چیزوں کے اوپر گفتگو کیجئے۔ جب یہ گفتگو ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر یہ جو ہمارے ہاں جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جیسے ہی بچے کی ہم 23-24 سال کی ایوریج ہمارے ہاں جو عمر ہے شادی کی، اس میں شادی جب ہو جاتی ہے بچے کی، تو اگر وہ بچہ یا بچی جو آتی ہے ہمارے گھر میں، ان کی طرف سے کوئی مطالبہ آتا ہے کہ ہمیں گھر علیحدہ چاہیے، ہم علیحدہ ہو جانا چاہیے، ہمارا اس فیملی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، تو ہم اس بچی کو جو باہر سے آئی ہوتی ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آ گئی ہے اور اس نے ہمارے بچے کو پوٹے پہ لگا لیا ہے، اور یہ ہمارا بچہ تو بڑا جی سادہ تھا، سمپل تھا، اور بھولا صاحب تھے۔ تو بھولا صاحب 24 سال آپ کے پاس رہے ہیں تو اس کی تربیت کیجئے، اس سے پہلے کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آئے کہ آپ کے بچے کی شادی ہو اور وہ علیحدہ گھر کا مطالبہ کرے، اس کی بہو، اس کی بیوی یا وہ خود، تو پھر آپ جو باہر سے ایک بچی کو آپ بہو بنا کر لائے ہیں بڑے شان و شوکت سے، بڑے پیار و محبت اور جذبے سے، اس کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا پھر اپنی اولاد کو کوسنا شروع کر دیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے، کسے بھانڈے دا ٹکن نہیں، یہ دے کھاتے کوئی نہیں، یہ دی گل ہی کوئی نہیں، یہ دی سمجھ مر گئی ہے، یہ تے جادو ہو گیا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پہلے سے کاؤنٹر کیجئے، جس کو آپ پریونٹیو میئرز کہہ سکتے ہیں، کہ آپ بچے کو اس سٹیج پر جانے سے پہلے سمجھائیے، اس کے ساتھ معاملات ڈسکس کیجئے، باتیں کیجئے، اور اس کو اس طرح کا ماحول بھی دیجئے۔ جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ آپس میں جو رشتے پہلے سے موجود ہیں ان کو اتنا مضبوط کر کے ان بچوں کو دکھائیے، اولاد کو دکھائیے کہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو وہ جو آپ نے چیزیں اچھے طریقے سے کی تھی وہ اس سے بھی اچھے انداز میں کرنے کے قابل ہو سکیں۔